اور آج پرائم منسٹر جب قومی اسمبلی کے اندر تشریف لائے اور ایک کہانی چل رہی تھی، اپوزیشن نے دباؤ بڑھایا ہوا تھا، پرائم منسٹر کے بیانات آ رہے تھے، پرائم منسٹر کو بجٹ پاس کروانے سے پہلے اپنے الائز اور اپنی جماعت کے لوگوں سے اتنی لمبی ملاقاتیں کرنی پڑیں جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے نہیں کی تھی. لوگوں کو راضی کرنا پڑا کہ نمبرز کا ایشو نہ ہو جائے. حالانکہ یہ ڈر بہت ہی کم تھا کہ بجٹ تحریک انصاف پاس نہ کروا پائے، لیکن ان کے آج کے بیانات نے پچھلی کابینہ کی کہانی کے اوپر مہر لگا دی کہ جو کچھ ہم لوگ رپورٹ کر رہے تھے وہ سارا کچھ سچ تھا، یا جو فیصل واڈا نے اٹھ کے وہاں سوالات میٹنگ کے اندر اٹھائے تھے ایکچولی ایسی سچویشن ایگزسٹ کرتی تھی. پرائم منسٹر کے منہ سے اگر آپ کو یہ سننے میں ملے -1 پاکستانی سیاست میں ایک عجیب و غریب ٹرم ہے. جب آصف علی زرداری پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے تو 3-4 سال ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ایک کھینچا تانی چل رہی تھی، اور اس وقت بھی یہ ٹرم بار بار یوز ہوتی تھی -1 کہ زرداری کو ہٹا دو باقیوں کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. -1 ود ان دی پارٹی ہوتا ہے، دوسری پارٹی نہیں آتی. پیپلز پارٹی میں سے زرداری صاحب کو مائنس کر دو، باقی پارٹی کے ساتھ ہم چل لیں گے. نواز شریف کی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرائسس شروع ہوئی پھر دوبارہ -1 آیا کہ نواز شریف کو ہٹا دو، شہباز شریف کو لگا دو، کسی اور کو لگا دو، ہم چل لیں گے. -1 ہو بھی گیا، شاید کا کان آگے، طریقہ کار کچھ اور تھا. آج خود پرائم منسٹر نے -1 کا تذکرہ کر دیا، اور -1 پاکستان تحریک انصاف سے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ عمران خان از دا اونلی پرسن ان دی پارٹی جو ایک پاپولر فگر کے طور پر الیکشن میں سامنے آتے ہیں. ان کے پیچھے نوجوان کھینچے چلے آئے دونوں الیکشن میں، ان کو ووٹ پڑے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی پارٹی کے MNAs جو تھے یا MPs جو تھے وہ جیتے اور ان کی حکومت بنی. کیا اس عمران خان کو مائنس کر کے کسی اسد عمر یا شاہ صاحب کو حکومت دے کے یہ کوئی سوچ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکے گی. لیکن آج خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. -1 سے شروع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں گے. پہلے دکھائیے جی -1 کے اوپر انہوں نے کیا کہا. یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا. -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا. یہ -1 کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستانی سیاست کی، اور میں نے زرداری صاحب کی آپ کو مثال اس لیے دی کہ زرداری صاحب کے ہی اسی دور کے اندر جب بہت زیادہ ایک سچویشن تھی پاکستان کے اندر، اسٹیبلشمنٹ نے کہیں بیٹھے ہوئے خیال آیا کہ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس جو ہے وہ ہونی چاہیے پاکستان میں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پر سامنے آ پائے. وہیں سافٹ کارنر ڈیولپ ہوتا ہے جہاں جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. تحریک انصاف کی بنیاد تو بہت پہلے پڑ چکی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ایک نرم گوشہ ضرور پیدا ہو گیا. پھر ہمیں وہ لاہور کا 2011 کا جلسہ یاد ہے، پھر کراچی میں مزار قائد کے بعد تگڑا جلسہ ہوا اور تحریک انصاف میدان میں آ گئی. 2013 میں ٹھیک ٹھاک سیٹیں بھی جیت لیں، 2018 کا انتخابات آج مرکز میں حکومت بن گئی، لیکن پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی. آج عمران خان نے کیا کہا اپوزیشن کو حکومت گرانے کی کیوں جلدی ہے وہ بھی دکھا دیں جی، پھر آگے چلتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی، وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ. ان کے اندر کامن کیا ہے؟ ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے جلدی میں ہیں. اچھا، عمران خان اپوزیشن کو کنٹینر کا تانا دے رہے ہیں، اور عمران خان شاید یہ بات نظر انداز کر گئے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 میں عمران خان طاہر القادری کے ساتھ یہاں دھرنا سجا کے ڈی چوک کے اندر خود آپ موجود ہوئے تھے پورے 1 سال کے بعد. تو اپوزیشن تو اس ماڈل کو ریپلیکیٹ یقیناً کرنا چاہے گی اگر اس میں سکت ہوگی کہ کچھ کر سکے، کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا پائے. عمران خان کی حکومت خود اپنے پور گورننس والے ایشوز کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے. اقتصادی معاملات کے اندر ڈے 1 سے ان کو جو مشکلات پیش آئیں، پہلے سال کے اندر ہی بجٹ کا بیڑا غرق ہو گیا، اور پوری دنیا سے $10 ارب مانگ کے ادھار کر کے لے کر آئے پرائم منسٹر اور آرمی چیف، اور $4.5 ارب انٹر بینک میں اس وقت ان کے فائنانس منسٹر نے بھیج دیے. یہ صورتحال ہے جو عمران خان کو مشکلات کا شکار کیے ہوئے. لیکن کرسی چھوڑنے کے اوپر بھی انہوں نے کیا کہا وہ بھی دکھا دیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اپنے گھر میں رہتا ہوں، سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. کرسی آنے جانے کی چیز ہے.
اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے.